اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ خطبہ حوادث و فتن کے ذکر سے مخصوص ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہاں میرے ماں باپ ان گنتی کے چند افراد پر قربان ہوں جن کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے ہوئے اور زمین میں انجانے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال سے متوقع رہو کہ تمہیں مسلسل ناکامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم و برہم ہوں اور تم میں کے چھوٹے برسر کار نظر آئیں۔ یہ وہ ہنگام ہوگا کہ جب مومن کے لیے بطریق حلال 1 درہم حاصل کرنے سے تلوار کا وار کھانا آسان ہوگا۔ وہ وقت ہوگا کہ جب لینے والے فقیر بے نوا کا اجر ثواب دینے والے اغنیاء سے بڑا ہوا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب تم مست و سرشار ہوگے، شراب سے نہیں بلکہ عیش و آرام سے، اور بغیر کسی مجبوری کے بات بات پر قسمیں کھاؤ گے اور بغیر کسی لاچاری کے جھوٹ بولو گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مصیبتیں تمہیں اس طرح کاٹیں گی جس طرح اونٹ کی کوہان کو پالان۔ آہ ان سختیوں کی مدت کتنی دراز اور اس سے چھٹکارا پانے کی امیدیں کتنی دور ہیں۔ اے لوگو، ان سواروں کی باگیں اتار پھینکو کہ جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں۔ اپنے حاکم سے کٹ کر علیحدہ نہ ہو جاؤ، ورنہ بدعمالیوں کے انجام میں اپنے ہی نفسوں کو برا بھلا کہو گے، اور جو آتش فتنہ تمہارے آگے شعلہ ور ہے اس میں اندھا دھند کود نہ پڑو۔ اس کی راہ سے مڑ کر چلو اور درمیانی راہ کو اس کے لیے خالی کر دو، کیونکہ میری جان کی قسم یہ وہ آگ ہے کہ مومن اس کی لپیٹوں میں تباہ و برباد اور کافر اس میں سالم و محفوظ رہے گا۔ تمہارے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ، کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ اے لوگو، سنو اور یاد رکھو اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر جو اس نے تمہیں دیں، ان انعامات پر جو تمہیں بخشے اور ان احسانات پر جو تم پر ہمیشہ کیے ہیں بکثرت حمد و ستائش کی نصیحت کرتا ہوں۔ کتنا ہی اس نے تمہیں اپنی نعمتوں کے لیے مخصوص کیا اور اپنی رحمت سے تمہاری دستگیری کی۔ تم نے اعلانیہ برائیاں کی لیکن اس نے تمہاری پردہ پوشی کی۔ تم نے ایسی حرکتیں کی جو ناقابل گرفت تھیں مگر اس نے تمہیں ڈھیل دی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو اور اس سے اپنی غفلت کو کم کرو، اور آخر کیوں کر تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو جو تم سے غافل نہیں، اور کیوں کر اس فرشتہ موت سے کوئی آس لگاتے ہو جو تمہیں ذرا مہلت نہ دے گا۔ تمہیں پند و عبرت دینے کے لیے وہی مرنے والے کافی ہیں کہ جنہیں تم دیکھتے رہے ہو۔ انہیں کندھوں پر لاد کر قبروں کی طرف لے جایا گیا، دراں حالانکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے، اور انہیں قبروں میں اتارا گیا جبکہ وہ خود اترنے پر قادر نہ تھے۔ یوں مٹ مچا گئے کہ گویا یہ کبھی دنیا میں بسے ہوئے تھے ہی نہیں، اور گویا یہی آخرت کا گھر ان کا ہمیشہ سے گھر تھا۔ جسے وطن بنایا تھا اسے سنسان چھوڑ گئے، اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے وہاں اب جا کر سکونت اختیار کرنا پڑی۔ ہمیشہ اس کا انتظام کیا جسے چھوڑنا تھا، اور وہاں کی کوئی فکر نہ کی جہاں جانا تھا۔ اب نہ تو برائیوں سے توبہ کر کے پلٹنا ان کے بس میں ہے اور نہ نیکیوں کو بڑھانا ان کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے دنیا سے دل لگایا تو اس نے انہیں فریب دیا، اور اس پر بھروسہ کیا تو اس نے انہیں پچھاڑ دیا۔ خدا تم پر رحم کرے، ان گھروں کی طرف توجہ جلدی کرو جن کے آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جن کا تمہیں شوق دلایا گیا ہے اور جن کی جانب تمہیں بلایا گیا ہے۔ اس کی اطاعت پر صبر اور گناہوں سے
کنارہ کشی کر کے اس کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، کیونکہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے۔ دن کے اندر گھڑیاں کتنی تیز قدم اور مہینوں کے اندر دن کتنے تیز رو اور سالوں کے اندر مہینے کتنے تیز گام اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلوں میں جمع ہو اور برقرار ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو دلوں اور سینے کی تہوں میں ایک مقررہ مدت تک عاریتاً ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایک میں تمہیں کوئی برائی ایسی نظر آئے کہ جس سے تمہیں اظہار بیزاری کرنا پڑے تو اسے اس وقت تک موقوف رکھو کہ اس شخص کو موت آ جائے کہ اس موقع پر اظہار بیزاری اپنی حد پر واقعی ہوگی۔ ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقرار ہے۔ اہل زمین میں کوئی گروہ چپکے سے خدا کا راستہ اختیار کر لے یا اعلانیہ، بہرحال اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ زمین میں ہجرت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی صحیح معنی میں مہاجر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جو اسے پہچانے اور اس کا اقرار کرے وہی مہاجر ہے، اور جس تک حجت الہیہ کی خبر پہنچے کہ اس کے کان سن لیں اور دل محفوظ کر لیں تو اسے مستضعفین میں جو ہجرت سے مستثنیٰ ہیں داخل نہیں سمجھا جا سکتا۔ بلا شبہ ہمارا معاملہ ایک امر مشکل و دشوار ہے جس کا متحمل وہی بندہ مومن ہوگا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے پرکھ لیا ہو اور ہمارے قول و حدیث کو صرف امانت دار سینے اور ٹھوس عقلیں ہی محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو اور میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، قبل اس کے کہ وہ فتنہ اپنے پیروں کو اٹھائے جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہو اور جس نے لوگوں کی عقلیں زائل کر دی ہوں۔ پھر ایک اور خطبہ میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کے انعامات کے شکر میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کے حقوق سے عہدہ برا ہونے کے لیے اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ وہ بڑے لاؤ لشکر اور بڑی شان والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین کی راہ میں جہاد کر کے اس کے دشمنوں پر غلبہ پایا، ان کے جھٹلانے پر لوگوں کا ایکا کر لینا اور ان کے نور کو بجھانے کے لیے کوشش و تلاش میں لگے رہنا ان کو اس تبلیغ و جہاد کی راہ سے ہٹا نہ سکا۔ اب تم کو لازم ہے کہ خوف الہی سے لپٹے رہو، اس لیے کہ اس کی رسیوں کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر طرح محفوظ ہے، اور موت اور اس کی سختیوں کے چھا جانے سے پہلے فرائض و اعمال اپنے پورے کر دو اور اس کے آنے سے پہلے اس کا سر و سامان کر لو اور اس کے وارد ہونے سے قبل تہیا کر لو، کیونکہ آخری منزل قیامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔